السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ مفتی صاحب نے واقعی میں دل جیت لیا کہ ایسا بیان میں آپ کو ابھی مفتی سلمان اظہری صاحب کا سنوانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر مسلمان تک یہ بیان آپ کو پہنچانا ہے۔ کیوں پہنچانا ہے کہ اس بیان کو سننے کے بعد میں الحمدللہ مجھے امید ہے کہ کتنے میرے ایسے نوجوان بھائی ہیں جو سچی توبہ کریں گے میرے عزیزو۔ ہاں، اسلامک بیان ہے، اس کو آپ سن لیں۔ واقعی اگر آپ ایک مسلمان ہیں، یہ تو ہم گانے باجے ڈراموں میں یوٹیوب پر کامیڈی وغیرہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ہمارے مسلم نوجوان بھی آج صرف 5 یا 10% لوگ جو اسلامک ویڈیوز دیکھتے ہیں، باقی 90% لوگ انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کامیڈی کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، گانے باجے سنتے ہیں۔ نبی کی حدیث بھول گئے آپ، وہ جو میں نے آپ کو ہمیشہ بتاتا آ رہا ہوں اور بتائی ہے۔ ابھی ویڈیو کو اسکپ مت کرنا۔ اگر آج کا تم نے مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان نہ سنا تو کچھ نہیں سنا۔ ہاں، اب اس بیان کو مکمل سن کے جانا۔ اس کے بعد میں پہلے آپ کو بیان سنواتا ہوں اور ترنت ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا۔ ہاں میرے عزیز، تو بنے رہنا، ویڈیو کو چھوڑ کے بالکل مت جانا۔ اگر ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو سچی اپڈیٹ دیتے ہیں، اچھی اپڈیٹ دیتے ہیں۔ جو بیان سنوانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ بیان اتنا اچھا ہے کہ ایک بار سن لیا تو ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمانداری سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور کلام، آج کا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ میرے عزیزوں، میں فی الحال آپ سے ایک ریکویسٹ اور کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے فی الحال اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دل سے دعا کرتے رہیں میرے عزیزوں، دل سے دعا کرتے رہیں۔ معاملات چل رہے ہیں، کوششیں چل رہی ہیں۔ فی الحال لوگوں نے کہا تھا کہ مفتی سلمان اظہری کو کہیں، جیسے مولانا قمر غنی عثمانی کو لوگ بھول گئے، اس طریقے سے مفتی سلمان اظہری کو کہیں لوگ بھول نہ جائیں بھائی، اس لیے ان کی اپڈیٹ آپ دیتے رہنا، ان کو ان کا ذکر کرتے رہنا۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے مفتی صاحب کا ایک ایسا بیان پیش کر دوں جس کو سننے کے بعد میں ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو آئیے میرے عزیز، آپ کو بیان سنواتے ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آمین کہ اللہ ہر مسلمان کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ بیان سن لیجیے اور پھر بعد میں کلام ضرور سن کے جانا۔ آئیے بیان سنتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک۔ بالکل صحیح بات۔ اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے لا یضرہم خذلان من خذلہم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا، بالکل صحیح بات ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، سبحان اللہ، کیا بات، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقتیں۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپی نظر آتی ہے۔ پوری طاقت تمہاری ایک جگہ۔ میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، UK ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں، وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے ان مجاہدین کو یہ آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ آتنکواد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی وہ آتنکواد ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کا دگلا معیار دیکھو آپ۔ رشیا پورے یوکرین کو تباہ کرتا رہا،
पूरा राख में बदल दिया। इन जालिम कुत्तों की जुबान पर कभी नहीं आया कि रशिया आतंकवाद है या रशिया टेररिस्ट है। ये मीडिया में भोंकते रहे रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, जमीन का मसला है। अरे हजारों लोगों को रशिया राख में बदल कर रख चुका है। क्यों नहीं बोलते उसके मुतालिक, क्यों नहीं कहते कि वो आतंकवाद है? इसलिए कि ये जालिम दज्जाली मीडिया जितने हैं, इन्हें पता है इनके बाप दादाओं से बड़ी ताकत उसके पास मौजूद है। ताकतों की पूजा करना और बड़ी बड़ी ताकतों को सलाम करना ये इनकी फितरत में दाखिल है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर वक्त ये फैसला रखते हैं कि जो गरीब है, जो मजलूम है, वो चाहे एक सिक्का भी ना रखता हो, हम उसकी हिमायत में हमेशा खड़े रहते हैं। ये इस्लाम की खासियत है। हम ताकत और कुव्वत और तख्त को देखकर किसी की हिमायत में नहीं खड़े होते, बल्कि हक और बातिल को देखकर अगर मजलूम छोटी सी जगह पर भी है तो हम उसके साथ खड़े हैं। इस्लाम में हो या ना हो, अगर वो मजलूम है तो उसकी आवाज हम उठाते हैं। बिल्कुल अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जिसको अपनी ताकतों पर खूब भरोसा था, मैं एक बात अर्ज करता हूँ, मुसलमानों आज जागने की जरूरत है, बेदारी की जरूरत है। तुम्हारे दिमागों पर ये पट्टी डाली गई है और ये बिठाया गया है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, तुम्हारे इधर उधर करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। रब तबारक व तआला ने तुम्हें ये जाहिर कर दिया कि मैं अभी पढ़ रहा था, उस छोटे सी इलाके में गजा पट्टी में बड़ी बड़ी दुनिया की 4 तंजीमें, खुफिया खबर रसा एजेंसियां मौजूद हैं जो उनकी खुफिया खबरें हर वक्त पहुंचाती हैं। वो इजराइल की भी है, अमेरिका की भी है और सऊदी अरब की भी है और इजिप्ट की भी है। 4 बड़े बड़ी कंट्रीज की खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं और सबकी सब खुफिया खबर रसा एजेंसियां फेल हो गई, नाकाम हो गई। उसके बावजूद इजराइल के दरिंदों को यह वहशतनाक चीज देखनी पड़ी। दुनिया आज इसमें हैरत में है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे फेल हो गया, ये सिस्टम कैसे काम नहीं कर सका, हमें पहले से इत्तिला कैसे नहीं मिली। मैं कुरान पढ़ करके बताता हूँ, मेरा रब फरमाता है वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है और अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम जब खुफिया तदबीर फरमाता है, सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, दुनिया की ताकतें हेच हो जाती हैं। आप कभी ये मत समझना कि दुनिया के पास बहुत बड़ी ताकतें हैं। नहीं मुसलमानों, ईमान इसका नाम नहीं है। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, अल्लाह को पामर्द ये मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने का मतलब ये मेरे अजीजों, फिलहाल मैंने आपको ये 5 मिनट का बयान सुनवाया है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का, कि जब अल्लाह तबारक व तआला तरकीब बना देता है ना, तो सारे, कोई भी जालिम हो, कोई भी हो मेरे अजीजों, उसका मामला फिर ख़राब ही हो जाता है। हाँ, और दूसरी बात ये, लेकिन मुसलमानों को अपना किरदार संभालना होगा, मुसलमानों को अपना खोया हुआ वक़ार, जो मुसलमान अपना वक़ार खो बैठे हैं, उसको वापस लाना होगा मेरे अजीज़ों। क्यों? आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करिए। मैं हमेशा कहता हूँ, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा कीजिए। हज़रत ने बताया कि मुसलमान एक ऐसा मुसलमान हर जगह खड़ा हो जाता है जहाँ वो देखता है हक़ और बातिल की बात आती है। वो किसी पैसे वाले को, किसी अमीर को, किसी पावरफुल आदमी को देखकर उसको सलाम नहीं करता है, उसकी ताकत को देखकर सलाम नहीं करता है। मुसलमान की ये पहचान है मेरे अजीजों। कहीं जुल्म हो रहा है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो कोई भी है, मुसलमान की ये शान, अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसके लिए मुसलमान खड़ा हो जाता है, डट जाता है। हाँ मेरे अजीजों, हजरत ने ये बताने की कोशिश की है और हजरत ने आखिर में क्या बात बताई कि अल्लाह तबारक व तआला जब तरकीब बना देता है, यानी जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है, तो सारे काम इंशाअल्लाह ताला फिर सही सलामत होते चले जाते हैं। मतलब मैं आपको साफ अल्फाजों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे अजीज़। आप यहाँ तक रुके रहे हैं, आपका दिल से शुक्रिया। अब जब यहाँ तक रुके ही रहे हैं, आपने ये छोटा सा बयान हजरत का सुन लिया है, तो अब ये कलाम भी सुन के चले जाए। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। आइए अजीज़,
کلام سن کے جانا انشاءاللہ تعالیٰ واقعی ایمان تازہ ہو جائے گا. ایموشنل کلاسیکل انداز میں ایموشنل طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے. بس دعا یہ کریں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ہاں میرے عزیزو، آئیے کلام شروع کرتے ہیں. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میرے سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا، ہاں پھر مسجد نبوی کی اذان بھی سنا دے. پھر مسجد نبوی کی اذان بھی سنا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. حوروں کی نہ غلماں کی نہ جنت کی طلب ہے، حوروں کی نہ غلماں کی نہ جنت کی طلب ہے. مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے. مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. اور سن، اور مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے. ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو
محبوب کی چادر میں چھپا دے مجھ کو تیرے محبوب کی چادر میں چھپا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ اب آخر مقطع میں کیا لکھتے ہیں شاعر، سنیے۔ عشرت کو بھی اب خوشبو حسن عطا کر، عشرت کو بھی اب خوشبو حسن عطا کر، جو لفظ کہے ہیں انہیں تو نعت بنا دے، جو لفظ کہے ہیں تو انہیں نعت بنا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کا میں نے آپ کو بیان سنایا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ کلام سنایا۔ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ 2 سال سے وہ جیل میں بند ہیں، اور اسی مسئلے میں تو بالخصوص مفتی سلمان اظہری کے ساتھ ساتھ مولانا قمر غنی عثمانی کے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بنے رہیں، کلام سنتے رہیں، چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔